الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے علوم پنجگانہ، لیکن اپنے ٹاپک پہ جانے سے پہلے آج کی جو اچھی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ نا ہمیں اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ اور جیسے کہ سوشل میڈیا ہر بندے کے پاس اویلیبل ہے، اور جب بھی ہم تھوڑا سا فری ٹائم ہوتا ہے تو ہم موٹیویشنل چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، مختلف چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس ہر وہ چیزیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، تو وہ مسلسل دیکھتے کہ نا ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بڑے لوزرز ہیں، لیکن ہماری لائف وہ لوگ نہیں جی رہے اور نہ ہم ان کی لائف جی رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں بالکل فیک ہوتی ہیں، اور اگر وہ کسی کے پاس ہوں بھی نا تو اس سے ان کو ذہنی سکون نہیں مل رہا ہوتا، بلکہ اس سے ان کی ٹینشنز میں اور ان کے پرابلمس میں اضافہ ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی لائف پہ فوکس کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت آپ جس حال میں جی رہے ہیں اس کو آپ کیسے خود سے کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اور اللہ سے دعائیں مانگ کے اور اپنی جو ہے نا اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو چلے جی اسٹریٹ فارورڈ ہم اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے علوم پنجگانہ، اور پنجگانہ کا مطلب کیا ہے؟ پانچ، اور علوم کا ہمیں پتہ ہے علم پانچ علوم۔ اچھا، یہ جو ٹاپک ہے نا یہ ایکچولی حضرت شاہ ولی اللہ کی جو تفسیر ہے الفوز الکبیر، جس میں انہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے، ادھر سے لیا گیا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میجورٹی مفسرین جو برِ صغیر کے ہیں وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں، اور جو ہے نا شاہ ولی اللہ ان کے نزدیک ہے کہ قرآن کے جو سارے علوم ہیں نا مطلب قرآن کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو آپ ان 5 کیٹیگریز میں رکھ کے اس کو سمجھ سکتے ہو۔ اس میں جو چیزیں ہیں وہ ساری ان 5 ہیڈنگز کے انڈر آتی ہیں، قرآن کی آیات کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو ٹھیک ہے۔ تو چلیں جی آج پہلا ہمارا ٹاپک ہے علم الاحکام۔ علم الاحکام جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایسا علم ہے جو احکام کے متعلق ہے، اور احکام ہر طرح کے ہو سکتے ہیں، واجب ہو سکتے ہیں، مستحب ہو سکتے ہیں، حرام ہو سکتا ہے، حلال ہو سکتا ہے، عبادات کے معاملات، عبادات کے بارے میں جو ہے احکامات اور معاملات، اور پھر عقائد، جو میں نے ایسے لکھا ہے کہ عجیب سا لگ رہا ہے، عقائد لکھا ہوا ہے عقائد لکھا ہے۔ عقائد کیونکہ ہماری عبادات بیسڈ ہی ہمارے عقائد کے اوپر ہے، تو اس وجہ سے عقائد بھی علم الاحکام کے اندر آ جاتے ہیں۔ جب عقیدہ ہی صحیح نہیں ہوگا تو عبادت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اور پھر اوامر اور نواہی، اوامر کہتے ہیں کہ امر سے نکلا ہے، امر کی جمع ہے کہ وہ کام جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نواہی جن کو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ تمام جو آیات احکامات کے تحت آتی ہیں وہ اس کو ہم علم الاحکام کے انڈر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی مثالیں کافی ساری ہیں، جیسے اس میں ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تو یہ اوامر کے اندر ہی آتا ہے نا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، تو جیسے چوری سے یا جھوٹ سے، تو وہ چیز نواحی میں آ جائیں گی۔ اور اس طرح جو ہے ان اللہ یحب المطہرین، تو یہ بھی ایک طرح سے احکامات میں ہی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو مطہر یعنی طاہر صاف لوگ پسند ہیں، تو وہ جو ہے صفائی ستھرائی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اچھا، پھر ہے دوسرا جو کیٹیگری ہے قرآن کو سمجھنے کی، وہ ہے علم مخاصمہ۔ علم مخاصمہ جو ہے نا، مخاصمہ کہتے ہیں بحث کو، ڈیبیٹس کو، کسی سے آپ بات چیت کر رہے ہیں اور آپ اس کے دلائل کو اپنے دلائل سے غلط ثابت کریں، یا اس کو سمجھائیں اپنی بات کوئی دلیل کے ساتھ احسن طریقے سے، تو وہ آ جاتا ہے علم مخاصمہ میں۔ تو قرآن جو ہے نا مخاصمت کرتا ہے یا بحث کرتا ہے یا عقائد کلیئر کرتا ہے مختلف لوگوں کے، ان میں مشرکین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، منافقین ہیں۔ مشرکین کو جیسے آپ سورہ بقرہ پڑھیں تو قرآن جو ہے نا ان کو کئی طرح سے جو ہے نا گائیڈ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جیسے مشرکین کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پہ، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہ سارا کچھ کرتے ہوئے دیکھا تھا جو شرک ہے اور سارا کچھ بت پرستی، تو قرآن کہتا ہے کہ کیا تب بھی اگر ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں، کیا یہ تب بھی انہی کو فالو کریں گے؟ پھر اسی طرح ایک اور آیت ہے کہ جب یہ لوگ جب ان کی کشتی کسی طوفان کی زد میں آ جاتی ہے نا، تو یہ سارے اپنے بتوں کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ واحد کو پکارتے ہیں، یعنی ان کے دل میں انسائڈ دے نو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں، اور وہ صرف اس ایک اللہ کی ذات کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو سیفلی کسی جگہ پہ اتار دیتا ہے تو پھر یہ پھر سے شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، پھر ہے یہود کے ساتھ بھی قرآن نے جگہ جگہ جو ہے سورہ آل عمران میں بھی یہود کو مخاطب کیا گیا ہے، مختلف صورتوں میں سب سے زیادہ، یعنی باقی لوگوں کے مشرکین کے علاوہ نا سب سے زیادہ یہود کو مخاطب کیا گیا ہے، اور جو ہے نا اس چیز سے کہ ان کو ایک تو اس چیز کا احساس دلایا گیا کہ حضرت موسیٰ جو تمہارے پاس شریعت لے کے آئے تھے نا، وہ ہمارا دین جو ہے وہ اسی شریعت کا ایک شاخ ہے،
اور پھر جو ہے کہ قرآن جو ہے نا ان کو اس چیز کے اوپر بھی ٹوکتا ہے کہ یہودی اپنے مذہب سے بڑے جو ہے نا وہ کہہ لو کہ ان کو اپنا مذہب نہیں چھوڑتے، لیکن یہ کیسی بات ہے کہ جہاں بھی ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے نا تو یہ شریعت موسوی یعنی حضرت موسیٰ کی شریعت کی بجائے اپنی من مرضی کے فیصلے کرتے ہیں۔ اور جیسے سورہ بقرہ میں بھی واقعہ ہے گائے کے ذبح کا واقعہ کہ انہوں نے شرک کیا، گائے کی پوجا کی، ٹھیک ہے؟ پھر ان کو جب ذبح کرنے کا کہا گیا تو انہوں نے کیسے کیسے بہانے کیے، اس کے بعد واقعہ سب ان کو یاد دلایا گیا کہ ایکچولی وہ تمہارے لیے اب بہتر ہوتا اگر تم عمل کرتے کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کے اندر سے بھی ایک راستہ نکال لیا اور غلط طریقے سے شکار کیا اور اپنی ہی شریعت کو اپنے دنیاوی فائدے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو قرآن جو ہے انہیں گھما پھرا کے بار بار ایک چیز کی طرف لے کے آتا ہے کہ اللہ کا دین بھی ہے کیا، اور اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے وہ اسی ایک دین کو لے کے آئے تھے، لیکن جو تم کرتے ہو نا تم اپنی ہوائے نفس یعنی اپنے دل کی خواہشات کی پیروی کرتے ہو۔ اچھا، پھر ہے نصارہ۔ نصارہ کہتے ہیں نصرانیوں کو، عیسائیوں کو، ٹھیک ہے؟ تو عیسائیوں کو بھی قرآن جو ہے بار بار ایک چیز کا احساس دلاتا ہے اور ان کے صحیح عقیدے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے بندے تھے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، کنواری مریم کے بطن سے وہ آئے تھے۔ تو تم نے یہ کیسا اپنا ایک عقیدہ بنا لیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا، ٹھیک ہے؟ ایک ان میں یہ عقیدہ تثلیث جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا تین چیزوں کو مانتے ہیں، یہ روح کو بھی خدا مانتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کو بھی خدا مانتے ہیں، اور یہ حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں۔ تو قرآن ان کے عقیدے کا بار بار رد کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو دوبارہ دوبارہ دہراتا ہے کہ تم غلط تھے، تمہارے نبی نے تو یہ نہیں کہا تھا۔ پھر ہے منافقین۔ تو جو ہے علم المحاسبہ میں منافقین سے بھی قرآن جو ہے نا وہ مخاطب ہوتا ہے، ان کی عقائد، ان کے دل کے نفاق کو کھول کے بیان کرتا ہے اور ان کی غلط باتوں کو پن پوائنٹ کرتا ہے اور ان کو جو ہے وعید دیتا ہے کہ تم اپنی یہ دو رنگی، یہ دو چہرے جو بنائے ہوئے ہیں نا یہ چھوڑ دو، کیونکہ اس کی جو ہے نا اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ اور سورہ توبہ میں جو ہے نا بہت سخت الفاظ میں منافقین کا ذکر ہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ اے نبی اگر یہ 70 دفعہ بھی تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے نا تو اللہ پھر بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو منافقین کے ساتھ بھی جو ہے نا جو ہے دو بدو جو بات کی گئی ہے وہ علم المقاسمہ میں قرآن میں ہمیں جگہ جگہ ملتی ہے۔ اچھا جی، پھر آ جائے علم تذکیر بھی اللہ۔ تو اللہ جو ورڈ ہے نا یہ بہت زیادہ ڈیپ ہے، بہت گہرا ہے۔ ہم جو سورہ رحمان میں فبی آلاء ربکما تکذبان پڑھتے ہیں، تو میں ایک جگہ کہیں پڑھ رہی تھی، کسی مشہور مفسر کا قول تھا کہ یہ ہر جگہ جہاں جہاں بھی اللہ کا ورڈ آیا نا ہر جگہ اس کا ڈفرینٹ مطلب ہے۔ ہم نے تو ایک ہی ترجمہ کر دیا نا کہ کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اس میں نعمتیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں معجزے بھی آ جاتے ہیں، اس میں سائنٹیفک پروفس بھی آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار دیتا ہے کہ زمین دیکھو کیسے بنائی میں نے، اور زمین کے جو ہے سورج کیسے زمین کیسے سورج کے گرد گردش میں ہے، اور وہ ساری چیزیں کہ جو جہاں پہ ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ابھی بھی یقین نہیں آیا؟ تو جو ہے اس طرح کے نعمتیں ہیں جہاں پہ باتیں معجزات کی ہیں، ایون عبرت کے واقعات ہیں، تو وہ سارا اعلی میں ہی آ جائے گا۔ اچھا، پھر ہے علم تذکیر بھی ایام اللہ۔ تو بھی ایام تذکیر کہتے ہیں کہ یاد، اور ایام اللہ اللہ کے کچھ خاص دن ہیں۔ اور خاص دن کون کون سے ہیں؟ اگر ہم قرآن پڑھیں نا تو بہت سارے واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جو خاص دن تھے، جیسے جس دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا وہ ایک خاص دن تھا، جس دن حضرت آدم کو زمین پہ بھیجا گیا وہ ایک خاص دن تھا، جس دن حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دینے لگے اور اللہ نے مینڈھا بھیج دیا وہ بھی ایک خاص دن تھا، حضرت موسیٰ کو جس دن فرعون سے نجات ملی وہ ایک خاص دن تھا۔ تو یعنی انبیاء کے واقعات ہیں، اور مختلف جن قوموں پہ عذاب کے دن جو ہیں اور یا نعمتوں کی جو بات آئے تو وہ خاص دن ہیں، اور جب ہم ان کی تذکیر کرتے ہیں نا تو یہ وہ علم ہے کہ اس میں آپ نے ذکر کیا اللہ کے کچھ خاص دنوں کا، اور اس میں اللہ کی ہیبت پوری طرح آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ پھر ہے علم تذکیر بالموت و بعد الموت۔ قرآن میں جو ہے ایک بہت بڑا پورشن ہے کہ جو موت کا ذکر کرتا ہے، سکرات الموت کے، موت کے وقت کیا حالت ہو رہی ہوتی ہے انسان کی، موت کی مشکلات، فرشتے کیسے آتے ہیں، اور پھر قبر کا حال احوال، ٹھیک ہے، جو عالم برزخ کی بات ہوتی ہے، پھر بعد الموت کے، موت کے بعد کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، فرشتے اس سے کیسے سوال کریں گے، اس کی قبر کیسی ہوگی، اور وہ ساری باتیں جو ہے وہ تذکیر بالموت و بعد الموت میں آ جاتی ہے۔ تو یعنی اگر ہم اس ساری چیز کا خلاصہ پیش کریں تو وہ یہ کہ پورا قرآن جو ہے نا وہ
इन 5 कैटेगरीज़ के अंदर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं कि उसमें ये 5 उलूम हैं और जो है ना इनको समझ के इंसान जो है वो तफसीर की बहुत सारी चीज़ों को वो समझ सकता है। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में करके पूछ लें, कमेंट्स में नहीं कर सकते मुझे व्हाट्सएप पे कर दें और इसको एक दफ़ा पॉइंट्स को ही लिख लें, अगर नहीं भी लिखने का दिल करा सिर्फ पॉइंट्स लिख लें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।